السلام عزیزو، آپ کا اپنا میزبان اسم جلال میں یوٹیوب چینل کے تمہارے عزیزو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جناب محترم ساجد حق صاحب کے منہ سے آخر سچ نکل ہی گیا۔ فرماتے ہیں ممبئی حملوں کا الزام پاکستان پر اور 9 مئی کا الزام تحریک انصاف پر لگانے والا چوتھی بار بھی ملک کا وہی حال کرے گا جو اس نے پہلے 3 دفعہ اقتدار میں آ کر کیا تھا۔ تو میرے عزیزو میرے ہموطنوں، اس کو روکنا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں 14 معصوم لوگوں کی جان لی تھی، جس کا فیصلہ 9 سال ہوئے نہیں ہو سکا، اور 4 سال مفرور رہنے والا یہ نواز شریف کا فیصلہ صرف 7 منٹ میں کر دیا گیا ہے۔ ایسے نظام اور اس عدلیہ پر لاکھوں لعنتیں بھیجتا ہوں۔ EVM مشین کے یہ کیوں خلاف تھے؟ کیونکہ یہ اس میں دھاندلی نہیں کر سکتے تھے۔ پچھلے 75 سال سے میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، الیکشن ہمیشہ ان لوگوں نے دھاندلی سے ہی جیتا ہے، اور اب یہ باغ ڈور آپ لوگوں کے ہاتھ میں۔ 8 فروری کو آپ نے بڑھ چڑھ کر اس الیکشن میں حصہ لینا ہے، اور یاد رکھنا ہے کوئی شخص اپنا ووٹ ضائع نہ کرے۔ شریف خاندان کی وجہ سے کرنسی افغانستان سے بھی نیچے ہے، تعلیم یوگنڈا اور ایتھیوپیا کے برابر آ چکا ہے۔ 1981 میں یہ وزیر خزانہ تھا، 1985 میں وزیر اعلیٰ، 1988 میں بھی پھر یہ وزیر اعلیٰ بنا، 1940 میں یہ وزیر اعظم پاکستان بنا، اور 1997 میں پھر یہ دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنا۔ یہ سب کا سب دھاندلی کے ذریعے بنتا چلا ہے، اور 2008 میں اس کا چھوٹا بھائی ڈرامے باز شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھا۔ 2013 میں یہ پھر وزیر اعظم پاکستان بنا، اور ابھی بھی اس کی بیٹی مریم ڈاکو رانی اپنے پاپا کو ایک اور موقع دینا چاہتی ہے تاکہ قوم کی بچی ہوئی تقدیر کو بدلنے کے لیے خدا را نواز شریف صاحب پاکستان پر رحم کیجئے۔ یہ آپ کا ہی بھی ملک ہے، آپ بھی پاکستانی ہی ہیں۔ ہماری قوم پاکستانی قوم پر مزید ظلم مت ڈھائیے۔ پہلے ہی ہمارا پاکستان بینکرپسی کے دہانے پر کھڑا ہے، جسے آپ نے اور زرداری نے اس سسٹم کو اس قدر کرپٹ کر دیا ہے کہ حساب اگر جج سے مانگو تو توہین عدالت، اگر عالم یا کسی مولوی سے مانگو تو آپ کو کافر کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، اور اگر بھول کر اگر کسی جرنیل سے انصاف مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو غدار قرار دیا جاتا ہے اور جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے فوج نے اپنے فائدے کے لیے ہر ادارے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے تاکہ ان کی مناپلی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ پچھلے 75 سال سے ہماری پاکستانی قوم کو انہوں نے ورگلا کر رکھا ہوا ہے، انہیں غلام بنا کر رکھا ہے۔ خدا را اس پاکستان کی جان چھوڑ دیجئے، یہ ایک خود کفیل ملک ہے، اسے تباہ و برباد مت کیجئے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی کی تباہی کا اصل راز میرے عزیزو اس پر ذرا توجہ دیجئے۔ 90,000 سبز نمبر کی پلیٹس والی گاڑیاں، 220 ارب روپے کا مفت پیٹرول، اور 550 ارب روپے کی مفت بجلی، جس نے عدلیہ کا کبڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ ملک میں انصاف کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اب یہ تماشا آپ کو بند کرنا ہی ہوگا اور قوم کو قربانی دینا۔ حقیقت ہے کہ ظلم نے ایک دن ضرور مٹنا ہے، کیونکہ غریبوں کی آہیں ضرور رنگ لائیں گی۔ صنم جاوید، جس طرح صنم جاوید بہادری کی ایک عظیم مثال بن چکی ہے۔ ریاست جتنا چاہے ظلم کر لے، صنم جاوید اتنی ہی جرت سے اس کا مقابلہ کرتی چلی آئی ہے۔ کبھی نواز شریف، کبھی ضلع شاہ، کبھی شریف شہزاد، اور کبھی PTI کے معصوم لوگوں کا خون
آخر کب تک میرے عزیزو اس ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو جاگنا ہوگا اور جہاد کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پاکستانیوں، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ شہد میں شیرہ، گھی میں کیمیکل، امتحان میں نقل، ناپ تول میں کمی، دوستی میں خود غرضی، ایمان میں منافقت، ہلدی میں مصنوعی رنگ، مرچوں میں سرخ اینٹیں، نوکری میں رشوت، ہوٹلوں میں مردار کا گوشت، بجلی کے بلوں میں ہیرا پھیری، ٹیکس ادائیگی میں چوری، عبادت میں ریاکاری، اور پھر کہتے ہیں کہ حکمران ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم خود کرپٹ زندگی بسر کر رہے ہیں تو حکمران اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا میرے پاکستان۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جھوٹ بول کر جیتنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ سچ بول کر ہار جائیں۔ تو میرے عزیزو، آخر میں میری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے کہ ہمیں بے روزگاری، تنگ دستی، محتاجی، رزق میں کمی، قرض مرض، اولاد کا دکھ، ناگہانی موت، بری نظر اور حرام کی کمائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔